اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أما بعد. محترم ماں اور عزیز بہنوں اور بہت ہی روشن چہرے والی لڑکیاں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنائے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانک لے، اپنی رحمت سے یا رب العالمین اپنی رحمت میں ڈھانک لے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی گردنوں کو اور ان خوبصورت روشن چہروں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے، جہنم کی آگ پر حرام کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور فرما بردار بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، رب العزت ہے، رب العباد ہے. وہ خالق کون ہے؟ وہ رب المشرقین اور رب المغربین ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی اس کا ند نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مانند بھی کوئی نہیں کہ اس کی جیسی سماعت، اس کی جیسا دیکھنا کسی کا نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سب اس کی صفات ہیں اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے. اس نے ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہر دنیا کی، کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے اس نے بنا دیا اور تیار کر کے رکھ دیا. ابھی سب اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین بھی بنا دی، آسمان بھی بنا دیا، چاند بھی بنا دیا، سورج بھی بنا دیا، تارے بھی بنا دیے، زمین کو پھیلا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھتوں کے برابر چھت کی طرح سے پھیلا دیا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے. چاند بھی دے دیا تو اس میں والشمس ضیاء، اس میں روشنی دے دی. روشنی دی تو اس کے اندر تپش بھی دی، حرارت بھی دی، گرمی بھی دی، ٹھنڈک بھی دی. والقمر نورا، چاند بھی بنایا تو اس کو روشن کر دیا. اپنی تاریخ میں نکلتا ہے اور اپنی تاریخ پہ غائب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آسمان بنایا تو آسمان کی بھی زینت تاروں کو بنا دیا، تاروں کو بنا دیا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، ہر چیز. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز میں کیا کیا کائنات کی چیزیں آتی ہیں. چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، کیا کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون. عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو میں نے مخلوقات بنائی ہے. یہ رات کا اور دن کا آنا، ذرا غور تو کرو، رات اور دن کیسے آتا ہے؟ رات کا اندھیرا چھاتا نہیں، ابھی صبح کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، شام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا آ جاتا ہے. ابھی رات کا اندھیرا غائب نہیں ہوتا کہ صبح کی روشنی طلوع ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی خلقت کتنی ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خود مختار ہے. وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، وہ کر سکتا ہے. تفعل کما تشاء وتفعل کما تريد. اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض. اس سے کوئی چیز بھی آسمانوں کی ہو یا زمین کی ہو، آسمان میں جو خلقت ہے اس کا بھی اس کو پتا ہے. کون ہے آسمان میں؟ کیا خلقت ہے؟ فرشتے ہیں، اس کا بھی اس کو معلوم ہے. زمین میں جتنی خلقت ہے اس کا بھی اس کو پتا ہے. کون سا کیڑا کہاں ہے، کون سا پرندہ کس گھونسلے میں ہے، کون سا بچہ کون سی ماں کے رحم میں ہے، اور وہ کیسا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ٹیڑھا ہے، آنکھ کا اندھا ہے، ٹانگوں کا معذور ہے، اس اللہ کو پتا ہے. صحیح ہے، سلامت ہے، اس اللہ کو پتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی علیم بذات الصدور لطیف الخبیر، باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والا، خبردار ہے. یہاں تک کہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہوں، ہمارے سینوں میں کیا ہے، کس کے دل میں کیا کل بلا رہا ہے، سب اس کو پتہ ہے. یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. ابھی وہ بات جو میرے اور آپ کے دل سے اندر تک بھی نہیں آئی ہے، پیٹ کے اندر ہی کل بلا رہی ہے، ہل رہی ہے، دل تک نہیں پہنچی. یعلم السر واخفى، اس کو بھی جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا اور پیدا کیا، اور عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے فائدہ نہیں بنایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر جگہ میں، ہر سپارے میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنواتے ہیں. جزء عامہ تو آپ سب پڑھتی ہو اور ماشاءاللہ ترجمہ بھی پڑھ رہی ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. کیا خوبصورت منظر کھینچا ہے اللہ نے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو پردہ بنایا ہے آپ کے آرام کے لیے. کیا بنایا ہے؟ آپ کے آرام کے لیے پردہ بنایا ہے، آرام کریں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کے اجالے میں اٹھیں اور اپنا اپنا معاش تلاش کریں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. تمہارے اوپر 7 آسمان ہیں. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا نا، ہم تو سمجھتے ہیں یہی ایک آسمان ہے. نہیں، 7 آسمان ہیں. سبعا شدادا، بڑے سخت ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، پھر ہم نے چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، چمکتا ہوا بنایا ہے. پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے. جو عقل مند ہے نا، وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر ہی اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. آپ تو آسمان کو بس ایسے ہی دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو بادل آتے ہیں نا، کبھی کالے آ رہے، کبھی سفید آ رہے، کبھی لال آ رہے، کبھی کس طرح کے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ بادل میں بھی پانی ہے. کبھی اس میں کڑک ہوتی ہے، کبھی اس میں گرج ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، بجلی چمک رہی ہے آسمان کے اوپر. اور اس کو ہم بادلوں کو نچوڑ کر تم پر پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، پانی برساتے ہیں.
کس لیے؟ اور پھر یہ بھی ہم بیکار ہی نہیں برساتے بلکہ لنخرج به حبا ونباتا، جب یہ پانی زمین کی تہ میں جاتا ہے تو خوبصورت کھیتیاں اگاتے ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، وہاں سے کھیتی اور اناج تمہارے لیے اگتا ہے۔ وجنات الفافا، سرسبز باغ بن جاتا ہے اس بارش کی وجہ سے۔ جو مردہ بھی کھیتی ہوتی ہے، مردہ بھی زمین ہوتی ہے، مردہ بھی باغ ہوتا ہے مرجھایا ہوا، وہ بھی سرسبز ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے بنانے والا؟ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے اور پوچھا ہے کہ جانتے ہو یہ بنانے والا، یہ دینے والا، یہ عنایت کرنے والا، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے انتظامات کرنے والا کون ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح، کون ہے؟ اتنے بڑے بڑے کام اس نے کر کے تمہارے لیے رکھ دیے، بغیر مانگے تم کو عطا کر دیا، بغیر مانگے تم کو یہ خوبصورت شکلیں دے دی۔ کہاں سے بنائی تم نے شکلیں؟ میں نے اور آپ نے خود اپنی شکلیں بنائی؟ اپنے ہاتھ پیر خود بنائے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے خوبصورت چہرے بنائے، تمہارے صرف چہرہ ہی نہیں بنایا بلکہ آنکھ بنائی تو اس میں بینائی دی، ناک بنائی تو اس میں سونگنے کی طاقت دی، کان بنائے تو اس کو سننے کی طاقت دی، زبان بنائی تو اس کو چکھنے کی طاقت دی، ہاتھ بنائے تو پکڑنے کی طاقت دی، پیر بنائے تو چلنے کی طاقت دی، دل بنایا تو سمجھنے کی طاقت دی، دماغ بنایا تو سوچنے کی طاقت دی۔ سوچ تو صحیح ایک انسان کہ یہ تیری ماں نے اپنے پیٹ کے اندر خود ہی چیزیں بنا لی تھی؟ نہیں، اس کا بھی جواب میرا اللہ قرآن میں دیتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تمہارا وہ ذات ہے، اللہ کی وہ رب العالمین جو ماں کی رحموں میں جیسی چاہتا ہے خوبصورت شکلیں بنا دیتا ہے۔ کیا خوبصورت شکلیں بنائے؟ کہا الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جیسی چاہی اللہ نے خوبصورت شکل سے ڈول جسم برابر معتدل پورا برابر بنایا۔ ایسے نہیں کبھی بھی ہوتا کہ ایک ماں کے یہاں 5 بچے ہوں تو ہر بچہ ہی کیڑا میڑا، کبھی ہوا؟ ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس کو کس چیز کی کمی ہے، وہ چاہتا تو کسی کی ناک آگے کسی کی ناک پیچھے بنا دیتا، کسی کا کان آگے تو کسی کا کان سائڈ میں بنا دیتا، بنا سکتا تھا۔ کبھی میں نے اپنی اور اپنے دوستوں کی اور اس مخلوقات پر غور کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دینے والا بنانے والا کون ہے آخر؟ آج جب کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، بے اولادی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہیں پیر کے پاس چلے جاؤ تو فلانے کے پاس چلے جاؤ، تو مولانا کے پاس چلے جاؤ، تو شیخ کے پاس چلے جاؤ، تو قبر والے کے پاس چلے جاؤ، تو مزاروں پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، نیازیں دے دو۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ساری کائنات جس نے بنائی ہے کہ میری اس چھوٹی سی تمنا کو پورا نہیں کر سکتا؟ جس نے انسان کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی ہے، آدم کو خود مٹی سے بنایا تھا، تو کیا اس لیے بنایا تھا کہ اس کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے جو مرضی کر، جس سے چاہ ماں؟ اگر ہم میری بہنوں اور بچیوں اور ماں غور کریں، اللہ کی معرفت پر، اللہ کی معرفت حاصل کریں تو کبھی بھی انسان شرک نہ کرے، اور یہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، در کو چھوڑ کر، اس کے راستوں کو چھوڑ کر، اس کے نام کو چھوڑ کر، اس پر توکل چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ کبھی اس کا ہوتا ہے، اس نے نہیں دیا تو اس کا ہو جاتا ہے، اس نے نہیں دیا تو اس کا ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں ایک رب العالمین بناتا جو تیری زندگی اور تیری موت کا مالک ہے؟ ہمیشہ خالق تو وہ ہوتا ہے جس کو موت نہیں آتی، اور جب ایرے غیروں کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلان مدد، جب ہم اس طرح کی پکارے پکارتے ہیں تو ہم کو یہ کیوں نہیں دماغ میں ذہن میں آتا کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ وہ جب چلے گئے تو کہاں چلے گئے ہیں، کیسے چلے گئے ہیں؟
جو زندہ ہوتے ہیں ان کو موت نہیں آتی، اور زندگی دینے والا وہ کون ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ، جس کو موت نہیں آتی۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، وہ زندہ ہے، اس کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ وہ ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اول ہے، وہ اس وقت بھی تھا جب کائنات پوری کچھ بھی نہیں تھی، اکیلا تھا۔ والآخر والظاہر والباطن، وہ آج بھی ہے جب پوری کائنات کو اس نے بنا دیا ہے، کائنات پوری موجود ہے، سب کے دل کی دھڑکنیں موجود ہیں، کائنات کی ہر چیز موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے، اور کل بھی وہ ہوگا جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا خوبصورت چہرہ باقی رہے گا، اس کی بزرگی وہ خود باقی رہے گا، باقی سب فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، وہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی شان ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتے ہیں ہر روز اس کی ایک خوبصورت شان ہوتی ہے۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ رب دو جہاں، وہ میرے اور آپ کے جسموں کا مالک، میری اور آپ کی دھڑکنوں کا خالق، وہ اللہ سبحانہ و تعالی، کھلانے والا، رلانے والا، سلانے والا، جو سلاتا ہے سوتا، ولا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سوتا نہیں، سلاتا ہے، وہو یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے، زندہ ہے، وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وہ زندہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ ہم کیسے اس کو بھول جائیں؟ کیسے لوگ بھول جاتے، کیسے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ یہ ساری کائنات تمہارے اور میرے رب نے بنائی ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ میری اور آپ کی عبادتوں کا محتاج ہے۔ اس کو ضرورت ہے میری اور آپ کی عبادتوں کی؟ اس کا کیا گھٹے گا یا بڑھے گا میری عبادت کرنے سے، رات دن سجدے کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا بڑھتا ہے؟ وہ تو خود خزائن کا، سارے خزانوں کی، دنیا زمین آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں، ہر طرح کے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے نیکی نہ کرنے سے، عبادت نہ کرنے سے اس کی ذات میں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ یا نہ کرنے سے، یا کرنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، یا نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اگر نیکی کرو گے تو تمہارے لیے، تم کو اس کی جزا ملے گی، اور اس کی جزا تم کو اللہ جنت دے گا۔ اگر تم برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے، تم کو اس کی سزا ملے گی اور تمہیں جہنم واصل کر دے گا۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہمارے اپنے لیے ہے۔ جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، جو جد و جہد ہے، جو بھی کچھ ہے، نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ سب ہمارے اپنے لیے ہیں۔ ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا اور ہمیں اس کی جزا اور سزا لیں گے۔ نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، اور کریں گے تو جزا ملے گی، الحمدللہ۔ تو کوئی اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتا ہے، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس کے ساتھ واسطے اور وسیلے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تو میری سنتا نہیں، اس واسطے میں فلانے کو پکارتی ہوں، ان کو کہتی ہوں آپ اللہ تک پہنچا دیجیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایسے ہی تو نہیں پیدا کیا۔ اللہ تو گناہگار کی جلدی سنتا ہے، پریشان حال کی پریشانی کو جلدی سن کر قبول کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بے قرار کی پریشانی کو اور غموں کو اور بیماریوں کو اور برائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کرتا ہے اور جلدی سنتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو
میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جب اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو تمہارا رب تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے جیسا سخی کوئی ہے؟ آج بندے سے بندہ مانگتا ہے، بہن بھائی سے مانگتی ہے، ایک دن دے دیتے ہیں، 2 دفعہ دے دیتے ہیں، 3 دفعہ دے دیتے ہیں، پھر چوتھی دفعہ تو بھابھی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بھائی بھی کہتا ہے ہر وقت مانگتی رہتی ہو، گزارا کیوں نہیں کرتی آرام سے؟ کب تک میں تم کو دیتا رہوں گا؟ ٹھیک ہے، لیکن تیرا اللہ جس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور صبح کو پھیلاتا ہے ہاتھ اور کہتا ہے کوئی حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگے، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے رزق مانگے تو میں اس کو رزق سے نواز دوں۔ جس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ تو وہ ہے نا جس کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جس کی چوکھٹ پہ جس وقت چاہو سر جھکا دو، وہ اپنے بندے کو پیچھے نہیں کرتا، منہ نہیں موڑتا، ناراض نہیں ہوتا، صرف ایک آنسو تو بہا لے، دیکھ اللہ تعالیٰ تیرے اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اتنا غفور، اتنا رحیم، پوری زندگی کسی نے سجدہ نہیں کیا، لیکن ایک دفعہ سجدے میں گر گیا اور نماز پڑھ لی اس نے اور اللہ کے آگے رو لیا اور دعا کر لی، استغفار پڑھ لی، تو میرا اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو نے اتنے سال کیوں نہیں سجدہ کیا تھا، پہلے تو تجھے سزا دوں گا، پہلے تجھے سزا دوں گا، پہلے تجھے عقاب دوں گا، پہلے تجھے یہ تکلیفیں دوں گا، پھر تیری دعا کو قبول کروں گا۔ نہیں، اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا اللہ۔ ہم اس رب العالمین کو، اس مہربان رحیم کو، اس غفور کو، اس مالک الملک کو چھوڑ کر ہم کس طریقے سے لوگوں کے دروں پر، غیروں کے دروں پر، اس کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور ان سے اپنی حاجتیں پوری کرنے کو کہیں اور ان سے مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ جن مزاروں پر، درگاہوں پر تم جاتے ہو اور جا کر ان سے مانگتے ہو مرادیں اور حاجتیں، تو وہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ بتوں کے پوجنے والے ہوں، چاہے وہ قبروں سے مانگنے والے ہوں، قبر والوں سے مانگنے والے ہوں، چاہے وہ آگ کے پجاری ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دون اللہ میں سب آ جاتے ہیں۔ لا يخلقون شيئا، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وَهُمْ يخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی بھی ماں تھی، ان کی برادری تھی، ان کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے، ان کے اہل و عیال تھے، وہ خود پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون۔ قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن پر تدبر حاصل کرو، تاکہ آج کل کے جھوٹے مولاناؤں کے ڈسکولوں میں مت جاؤ۔ وہ جو کرتے ہیں نا کہ نہیں تم کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہاری بخشش کرا لیں گے، ایسے ہی کرا لو گے؟ تم خود تو نماز نہیں پڑھتے، تم تو خود اپنی بخشش نہیں کرا سکتے، تم کو آج اگر موت آ گئی تم خود بے سہارا ہو، تم کو نہلوانے کی ضرورت ہے، تم کو کفن کی ضرورت ہے، تم کو کندھوں کی ضرورت ہے، کندھوں پر رکھ کر تم کو قبروں میں دفن کریں گے۔ کبھی سنا کون سے پیر جو تھے، کون سے پہنچے ہوئے اولیاء جو تھے یا پیغمبر جو تھے خود ہی قبر میں چلے گئے؟ تمہارے اور میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے دفنایا، آپ کو بھی ضرورت تھی۔ اموات، اللہ فرماتا ہے اموات، وہ تو مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ اموات صاف قرآن کے اندر ہے، پڑھو قرآن کا ترجمہ بچیوں، تاکہ کوئی تمہارے دماغوں سے نہ کھیلے، تاکہ کوئی تم کو درغلائے نہیں، تاکہ تم کو کوئی گمراہ نہ کرے، تاکہ تم کو تمہاری توحید کی سمجھ آئے، تاکہ تم کو اسلام کی سمجھ آئے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ اسلام ایسے ہی نہیں میرے تمہارے پاس پہنچ گیا، یہ اسلام تکلیفوں سے پہنچا ہے،
خون بہا کر تمہارے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے. ان کے خون، ان کے پیر خون کے اندر لت پت ہو گئے، ان کے دانت توڑ دیے گئے، ان کے 2 دانت نکل گئے، لوہے کا گرز گلے کے اوپر لگ گیا یہاں پر اور خون کا فوارہ نکل پڑا. اتنا خون بہایا گیا. طائف میں گئے تو وہاں پر پتھروں سے مارا گیا. ایسے نہیں دین پہنچ گیا میرے اور تمہارے پاس، جس کو ہم نے بہت سہل سمجھ لیا ہے، آسان سمجھ لیا ہے. کہا اموات غیر احیاء، وہ فوت ہو گئے ہیں، چاہے اولیاء ہوں، بزرگ ہوں، پیغمبر ہوں، کوئی بھی ہوں، پہنچے ہوئے ہوں، بہت عبادتیں کرنے والے ہوں، اجتہاد کرنے والے ہوں، پرہیزگار ہوں. اب یہاں پر لوگ جب سنیں گے تو کہہ دیں گے کہ بھائی وہ تو بزرگوں کی منکر ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، پیغمبروں کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں جو پیغمبر کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. کیوں نہیں مانتے؟ لیکن ہم ہر ایک کو وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام دیا ہے. ہم اولیاء کو پیغمبر کے رتبے میں نہیں رکھتے اور نبیوں کو نبی ہی سمجھتے ہیں. نبی کو اللہ کا رتبہ نہیں دیتے. اللہ اپنے مقام پر ہے، پیغمبر اپنے مقام پر ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین اپنے مقام پر ہیں. وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انہوں نے ہم کو ہمارے تک دین پہنچایا. ہم مانتے ہیں لیکن ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی حاجتوں میں، اپنی مشکلوں میں ان کو نہیں پکار سکتے اور ان کو سفارشی اللہ کا نہیں بناتے، اس لیے کہ ہمارے رسول نے اور ہمارے قرآن نے یہ تعلیم نہیں دی. اگر یہ تعلیم دی ہوتی تو ہم بھی مان لیتے. سمجھ آ گئی میری بات؟ سمجھ رہی ہیں آپ سب؟ کچھ مشکل لگ رہا ہوگا یہ سمجھنا، لیکن یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے. اور اس توحید کو اور اس عقیدے کو ہم نے نوش کرنا ہے، پینا ہے، مسلمان نہیں. ایک شیعہ دیکھو اپنے عقیدے کو کیسے پیا ہوا ہے. اس کا اتنا سا بچہ بھی ہوتا ہے نا شیعہ کا، تو وہاں پر جب محرم آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے یا نہیں؟ سینہ کو بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آنکھ پہ چلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، چیخے مارتا ہے، آوازاری کرتا ہے. یہ اس کا عقیدہ ہے جو بچپن سے اس کے ماں باپ نے، اس کی برادری نے اس کے سینے میں کوٹ کر ڈال دیا ہے. وہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں. بچے کو بھی سمجھانے لگو نہیں. لیکن آج اہل سنہ والجماعت کی اولادیں اور بچے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اسلام کیا ہے. نہیں معلوم. بس معلوم ہے تو یہی معلوم ہے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے فیشن کرنا ہے، کہاں جانا ہے، شاپنگ کتنی کرنی ہے، گھر میں کیا پکانا ہے. بچیوں کو یہی تربیت دی جا رہی ہے. توحید کی کوئی سمجھ نہیں. توحید کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ ہاں جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ چاہے کیسے بھی مولانا ہو، ہے نا، کیسے بھی مولانا ہو، ہمارے ایمان کو خرید لیتے ہیں اور ایمان کو بیچ لیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں لکیر کے فقیر بن کر ان کا کہنا مان لیتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کیا قرآن تمہارے اور میرے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ تفسیر میرے اور تمہارے گھروں میں موجود نہیں ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ البقرہ سے جزء عامہ تک 30 سپارے اتارے ہیں اور ان 30 سپاروں میں انسان کی طرز زندگی، حیات زندگی، سلوک زندگی، اخلاق زندگی سب کچھ بیان کروا دیا. کھول کے تو دیکھو، پڑھ کے تو دیکھو، تدبر کر کے تو دیکھو، سمجھ کے تو دیکھو. تم کو کسی ایرے گہرے نتو خیرے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں کوئی چیز پیچیدہ مسائل ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو آپ علماؤں سے معلوم کیجئے مسئلے کا حل، وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن علماء بھی تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایرے گہرے نتو خیرے، ہر کوئی تو علماء نہیں بن جاتا، عالم نہیں بن جاتا، مفتی نہیں بن جاتا کہ ہر چھوٹا بڑا مفتی ہو گیا اور ہر بات کے اوپر فیصلے کر رہا ہے اور فتوے دے رہا ہے. نہیں، عالم سے پوچھو، جو معروف عالم ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور صحیح علم ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توحید ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، اور جو جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم کو سمجھ آ جائے گی اور اللہ کی معرفت آ جائے گی۔ جب اللہ کی معرفت آ جائے گی نا بچیوں تو پھر ہم شرک نہیں کریں گے۔ آج شرک کس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی معرفت نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے تو مغرب کو ڈوب رہا ہے، چاند نکل جاتا ہے رات کو غائب ہو جاتا ہے صبح فجر کے ٹائم، سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ بادل آ رہا ہے تو بادل آ گیا، خوش ہو رہے ہیں، بارش برسے گی، مزہ آ رہا ہے، باہر شاپنگ پہ نکل گئے، پکنک پہ چلے گئے، سمندر کے پاس چلے گئے ٹہلنے کے لیے۔ ہاں یہ ہے ہماری زندگی۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جو آندھی آئی ہے تو کیسے آئی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہلکی ہلکی آندھی آئی لیکن دوسرے ملکوں کو تباہ کر کے چلی گئی، مکانات گر گئے، لوگ زمین میں دھس گئے اسی آندھی کی وجہ سے۔ بچے سب بیوی بچے تمہارے اور میرے ہی طرح اپنے برج خانوں میں اور شاپنگ میں اور پارکوں میں اور مولات میں گھوم رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو نیچے سے اٹھا کر پٹک دیا۔ ابھی سنا ہے نا کہاں پہ ہوا تھا؟ لبنان میں، ہاں ترکیہ، کہاں ہوا؟ ابھی ہوا کافی، ہاں عراق میں تو کتنا ہوا، کتنا طوفان آیا، کتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے، زمینوں میں دھس گئے۔ کتنے دنوں کے بعد کوئی بچہ نکلتا ہے، کوئی عورت نکلتی ہے زندہ، تو بتاؤ تو صحیح زمین کے اندر کیسے اس نے سانس لیا ہوگا، کہاں سے پانی اس کو ملا؟ کوئی پانی وانی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تھوڑے تھوڑے زمین کو ہلا کر اللہ تعالیٰ ہم کو جگانا چاہ رہا ہے، ہم کو اٹھانا چاہ رہا ہے۔ اٹھ جا اے مسلمان، تھوڑی عقل پکڑ لے، ان کے اوپر آئے تیرے اوپر بھی آ سکتا ہے، تو تیرے ساتھ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ غفلت کو چھوڑ دے، میرا اور میرے رسول کا بن جا، میری عبادت میں لگ جا، میری اطاعت میں لگ جا، اور میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحم بھی کر سکتا ہوں، اور جب میرا عذاب آتا ہے تو میں چھوڑتا نہیں، اس وقت تک جب تک کہ بندہ اللہ کی طرف نہ لوٹ جائے۔ تو یہی جو اللہ کے سوا اٹھتے بیٹھتے ایرے غیروں کو پکارنا اپنی مشکلوں میں حاجتوں میں، یہ شرک کہلاتا ہے بچوں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ سمجھنا، یہ توحید ہے جس کا ہم اقرار بچپن سے کرتے آئے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا اور اللہ کا ساتھی بنانا، کہ اللہ بھی کرتا ہے فلانے بھی کر سکتے ہیں، اولاد اللہ بھی دیتا ہے فلاں بابا بھی دے سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ یہ عقیدہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے۔ اس شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معافی نہیں مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، اور جو شرک کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ جنت میں بالکل نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، جہنم میں ہی پڑا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی تہ کے اندر اس انسان کو پھینکے گا اور نکالے گا نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ میری بچیوں شرک سے بچنے کی کوشش کرو، توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جسے توحید کو سمجھ لیا سبحان اللہ، اور جو توحید پر قائم رہا تو اس کے لیے قبر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فراخی عطا فرمائے گا، عذاب سے بچائے گا۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں، 3 جو ہر انسان پر ہے، مسلمان پر فرض ہے۔ کون کون سے؟ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، اور تیسرا
روزے رکھنا، اور دو جو ہیں وہ مالداروں پر ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ حج کرے اور زکات دے۔ الحمدللہ۔ تو اب یہ تین جو ہیں ہر غریب اور امیر پر فرض ہے۔ ایک تو ہو گئی توحید، اور دوسرا ہوا اقامۃ الصلاۃ، عبادت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق مل عباد، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر کیا حق ہے؟ سمجھ آئے؟ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے کہ وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پر یہ حق ہے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے سوا کسی کو نہ پکارے، اسی اس کو پکارے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے لیٹتے، بیماری ہو غم ہو خوشی ہو پریشانی ہو، اس کو پکارے، اس کا بن کر رہے۔ پھر کسی نے کہا طیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کا، پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ پہلے تو ہو گیا نا اللہ کا بندے پر کیا حق ہے، اب بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو پھر آپ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ کرے، جب وہ شرک نہ کرے اس کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب نہ کرے۔ اور واقعی اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دیتا جو اللہ کی وحدانیت پہ قرار کرتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، اس سے ہی ڈرتا ہے، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا، نہ جنوں سے، نہ انسانوں سے، نہ پیروں سے، نہ فقیروں سے، نہ کسی سے نہیں ڈرتا، کہتا ہے کہ میں تو صرف اس سے ڈرتی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ دوسری عبادت کیا ہے؟ دوسری عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اقامۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ آج ہم سب نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سب، نماز کو قائم کرنا، اقامت الصلاۃ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نماز کے آداب ارکان کے ساتھ، سنن کے ساتھ اس کو ادا کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ تو نماز کیا ہے؟ اسلام کی روح ہے، اسلام کا رکن ہے نماز، دین کا ستون ہے نماز۔ آج جس کو ہم نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے نماز کو، کتنی غفلت ہے ہماری نمازوں میں۔ بچیوں، یہ موضوع مجھ کو اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ نماز میں سستی، نماز میں غفلت، نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی امی نے کہا تو پڑھ لی، کبھی ابو نے کہا تو پڑھ لی، کبھی کہیں درس سنا تو پڑھ لی، کبھی کہیں تقریر سنی تو پڑھ لی، کبھی کسی نے نصیحت کی تو پڑھ لی، یا کبھی کوئی دکھ آیا تو پڑھ لی، کوئی غم آیا تو پڑھ لی، اور دکھ اور غم چلا گیا تو نماز بھی چلی گئی، نماز کو بھی خیر بات کہہ دیا، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، ویل ہے نمازیوں کے واسطے۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں، کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے فلاح پالی، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔
کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کون ہے؟ جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تضرع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر پڑھتے ہیں، ڈر کر پڑھتے ہیں، یہ فلاح پا گئے. اور یہاں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل پتہ ہے کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، کنواں ہے، جہنم اس میں آگ بھڑک رہی ہے اس کنویں کے اندر، اور جہنم کی آگ جو ہے دن میں 400 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اللہ جی میں آگ تو ہوں لیکن تو مجھے اس آگ میں مت ڈالنا. دنیا کی آگ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے ایک دن میں، کہتی ہے اللہ جی میں آگ تو ہوں لیکن تو مجھے اس آگ میں مت ڈالنا، جہنم کی آگ میں مت ڈالنا. وہ جہنم آگ سے بھڑک رہی ہے ویل. فرمایا نمازیوں کے لیے ویل ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، وقتوں کو ٹال کر پڑھتے ہیں. کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے نماز کو. ان کے لیے ویل ہے، ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، اس ویل میں، اس ہلاکت کی جگہ میں ڈالا جائے گا. بچیوں کون چاہے گا کہ ہم کو جہنم میں ڈالا جائے، آگ میں ڈالا جائے؟ اگر تجربہ کرنا چاہتے ہو نا تو اپنے گھر میں ہی کسی انگلی کو ذرا سا پانی، گرم پانی کا نقطہ ڈال لو، دیکھو کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہوگا. کبھی کبھی تو ہاتھ جلے ہے نا، روٹی پکاتے وقت، ٹھنڈیا پکاتے وقت آیا نا چھالا پڑ جاتے ہیں جیسے، اور کتنا تڑپ آتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی. تو پھر کیا ہوگا جب پورے کے پورے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. چلو جہنم تو دور کی بات ہے، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں ہی دفنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، نمازوں کو صحیح سے نہیں پڑھا، قبر سے ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. آج مرنے کے بعد ہم کو کہاں دفنایا جائے گا؟ کیا میں اور آپ کہتے ہیں کہ میں امی کی چارپائی میں ہی رہوں گی، ہر وقت امی کے گھر میں ہی رہوں گی؟ معلوم ہے یہی ہے نا ہمارا کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہوں گی ہر وقت، موت تو مجھے آئے گی نہیں. کوئی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ کہہ سکتے ہیں آپ ان میں؟ نہیں کہہ سکتے. پتہ نہیں ہے 2 منٹ کا انسان کی زندگی کا کس وقت موت آ جائے. پتہ نہیں دروازے تک بھی جانا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اپنے گھر بھی جانا نصیب ہوتا ہے. بہت سارے گھروں سے نکلتے ہیں گھر میں واپس نہیں آتے، بہت سارے باہر سے گھر میں آتے ہیں، کھانا کھا کے بیڈ پر بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، بند ہو جاتا ہے سانس. دیکھیں ہم تجربے کر رہے ہیں دنیا میں، ہے نا، کسی کے ابو چلے گئے تو کسی کی امی چلی گئی تو کسی کی نانی ہاتھوں میں دم توڑ گئی، کسی کے ماموں، کسی کے خالو، کسی کا بھائی، ہے نا. دیکھ رہے ہیں ہم سب اپنی حیات میں کہ جب ہمارے بڑے نہیں رہے تو ہم رہیں گے، اور اگر کسی کو رہنا ہوتا، ابدیت ہوتی، ہمیشگی ہوتی، تو وہ صرف میرے اور تمہارے پیارے نبی تھے جو ہمیشہ رہتے ہیں. کہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے میرے نبی آپ بھی چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اور یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سب کے سب چلے جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا. سب کو موت آنی ہے، سب نے چلے جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا، میں نے اور آپ نے بھی. پھر بھی ہم اس دنیا سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے ہمیں پیار ہے. شاپنگ ہے تو اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، کھانے ہیں، ڈشیں ہیں تو اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، اپنے گھروں کی زینت بناؤ سنگار ہے اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. ہم کہتے ہیں یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، ہمارے گھر زیب و زینت سے لدے ہوئے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس دنیا کی موجود ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. اور یہ نہیں معلوم کہ جو ہم سب کچھ جمع کر رہے ہیں، آج میری آنکھ بند ہو گئی تو کل یہ جو میں لباس پہنی ہوئی ہوں نا یہ بھی نہیں اتاریں گے میرے بیٹے اور بیٹیاں اور میری بہنیں اور بھائی، میرا شوہر بھی نہیں اتارے گا.
آج ہم کتنے مان سے سوٹ بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں اور بڑے بڑے مہنگے بناتے ہیں اور فخر کے لیے بناتے ہیں کہ میرے جیسا تو کسی نے پہنا نہ ہو، میں تو وہ لباس بناؤں گی جیسا کسی کے پاس نہ آیا، میں تاکہ سب سے منفرد اور علیحدہ نظر آؤں۔ لیکن وہی لباس پہنے پہنے موت آ جاتی ہے۔ اب موت آ گئی، اتنا مہنگا، اتنا بھاری اور اتنا اچھا لباس لیا تھا اور دل سے لیا تھا، لیکن موت آ گئی تو کیا ہوا؟ وہ بہن اتار لیتی، امی اتار لیتی ہے، کہا اچھا چلو یہ لباس اتارو، اس کو نہلانا ہے، تو پھر لباس اتر ہی نہیں رہا، اس لیے کہ انسان کی جسم جب مر جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے تو لاش بن جاتا ہے، اور لاش یعنی من کے حساب سے لاش بن جاتا ہے کہ کی سکتا بھی نہیں ہے۔ بہت فرق ہے۔ زندگی میں اگر کوئی مجھ کو ایسے دھکا دے دے تو میں ادھر گر جاؤں گی، لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی اٹھائے اور دھکا دے تو ہلتی نہیں لاش، پھر لاش ہو جاتی ہے، پتھر کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ کہا اتارو اس کا لباس، لیکن وہ لباس کوئی کہتے ہیں بھائی تو اٹھ ہی نہیں رہا، اس کو کیسے اتارے؟ تو پھر آواز آتی ہے اس کو قینچی سے کاٹ دو۔ کس کو؟ اس لباس کو جو اتنے چاہ سے، اتنی محبت سے، اتنا مہنگا بنایا تھا، اس کو قینچی سے کاٹ دو۔ اب اس کو قینچی سے کاٹ کر کوئی اس کو رکھ لیتا ہے؟ کوئی پہنتا ہے؟ نہیں، کہا چلو اٹھا کر اس کو پھینک۔ انسان کی یہ حقیقت ہے، کوئی چیز بھی میرے اور تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم سونے کے زیور پہنتے ہیں، جیولری بناتے ہیں، سب کچھ اتارنے کے، ایک یہ ناک کی کیل ہے، اس کو بھی نہیں کوئی بخشے گا، نہیں اس کو بھی اتارا، کچھ نہیں جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے تھے پہلوان، کتنے بڑے مالدار لوگ تھے، قارون دیکھو کتنا مال تھا، موت نے اس کو بچا لیا۔ قارون کو اللہ نے زمین میں غرق کر دیا، فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا اس کے مال کے ساتھ۔ اتنا مال تھا اس کے پاس، کتنا مال تھا اس کے پاس کہ اس کے خزانوں کی صرف کنجیاں جو تھی نا، اس کی تجوریوں کی، اس کی الماریوں کی کنجیاں جو تھی، وہ ایک پوری جماعت مل کر اٹھاتی تھی، صرف کنجیاں۔ تو مال کتنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے ساتھ، تجوریوں کے ساتھ، الماریوں کے ساتھ زمین میں دفنا دیا۔ اور فرعون کو سب جانتے ہو کتنا مال تھا، کتنی بادشاہ تھی، اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں۔ اتنی اس کے پاس دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ اللہ اکبر، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، موسیٰ کی رسالت کا اقرار نہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں اس کو غرق کیا؟ سمندر کی تہ کے اندر غرق ہو گیا۔ تو بڑے بڑے آئے، حسب و نسب والے، خوبصورتیوں والے، جمال والے، حسب و نسب والے، مال و دولت والے، جب اللہ کا کوڑا ان کے اوپر بجا لگا تو وہ زمین دوش ہو گئے، کچھ بھی نہیں لیتے گئے، ساتھ اکیلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میری بچیوں، بہنوں اور ماں، جب ہم نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا تو اس دنیا کے پیچھے ہم نے کیوں مرنا، اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے رہنا؟ کچھ اللہ کے لیے بھی وقت نکالے، نماز کے لیے وقت نکالے، نماز کو وقتوں پر پڑھے، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھے۔ ایسے نہیں کہ فجر کی نماز 9 بجے پڑھی، 10 بجے پڑھی، یا سورج نکل گیا تو پڑھی، نہیں۔ دیکھو وہ جو صحابہ تھے، نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی، کیسے آپ اپنی نماز کو ادا کیا کرتے تھے، کتنا روتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے تو قرآن کی تلاوت اتنی پیاری ان کی آواز آتی تھی کہ عورتیں اور بچے ان کا قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو اتنے نماز میں قرآن پڑھنے میں مگن ہوتے تھے کہ ان کے سر کے اوپر کبوتر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ عالم تھا ان کی نمازوں کا۔
ہمارے سامنے تو ایک کیا کہتے ہیں لال بیگ چلا جائے کہ لال بیگ کو کیا کہتے ہیں کاکروچ چلا جائے تو ہماری نماز بھی چھوٹ جاتی ہے نا. لیکن وہ ایسے تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے, ان کا بچہ سائڈ میں لیٹا ہوا تھا, چھت گر گئی ایک سو کونے سے, چھت جو تھی ان کی گر گئی, پہلے چھتیں کچی ہوتی تھی, چھت گر گئی, ان کا بچہ سو رہا تھا, لوگوں نے آوازیں دی, بیوی نے آواز دی, وہ اپنے قرآن پڑھنے میں نماز پڑھنے میں منہمک رہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ بیوی آئی اور ان کے رشتے دار آئے اور بچے کو اٹھایا اور ان کو پھر پتہ چلا کہ ہاں کیا ہوا. کیا پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں سے چھت گر گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ میں گئے تو ان کی ران کے اوپر تیر لگ گیا, ران کے اوپر تیر لگا تو لوگ آئے اور کہا کہ یہ آپ کا بہت نقصان ہو رہا ہے, آپ کو تکلیف دے رہا ہے, کہ اس کو نکال دیں. تو حضرت علی نے کہا کہ کیسے نکالو گے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو نکالنا تو ضروری ہے نا علی. تو کہا اچھا پھر ایسے کرو, میں نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیتا ہوں, پھر تم چاہے میری ٹکا بوٹی کر دینا, مجھے پتہ نہیں چلے گا. عبداللہ بن زبیر کے لیے آتا ہے کہ ان کے پیر میں زخم ہو گیا اور طبیب نے کہا کہ ان کے پیر کو کاٹا جائے گا, پیر کو ان کے کاٹا جائے گا, اور تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے. جب طبیب پاس میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, ویسے تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا, لیکن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, نماز کی نیت مان لیتا ہوں, قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, تم میرا پیر کاٹ دینا. اور پھر کاٹ کے اس میرے پیر کو اس وقت آگ گرم کر کے اس کے اوپر ڈال دیتے تھے, خون بند ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. طبیب آیا اور انہوں نے نماز کے لیے نیت باندھ لی لیٹے لیٹے ہی, اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا, اور طبیب نے ان کا پیر کاٹا اور آگ جلا کر اس کے اوپر ان کا پیر رکھا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. بعد میں کہتے ہیں ہاں کیا ہوا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی محبت, یہ ہے اللہ کی محبت. بچیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آؤ, مر جانا ہے, زندہ نہیں رہنا, دنیا میں نہیں رہنا کسی نے بھی, اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. قبر میں نہ امی آئیں گی, نہ ابو آئیں گے بچانے کے لیے, نہ کوئی بھائی آئے گا, چاہے کتنا بھی پہلوان بھائی ہو, بڑے سے بڑا محبت کرنے والا شوہر ہو, کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. قبر کے اس گڑھے کو یاد کرو جو 1.5 میٹر کا 1.5 گز کا گڑھا ہے, اس کے اندر جب لوگ دفنا کر چلے جاتے ہیں تو پھر فوراً ہی ملک المنکر نکیر آمنے سامنے آن کر دائیں طرف بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر نیک ہے تو اچھے منکر نکیر آتے ہیں, اچھی شکل و صورت والے, اور اگر بد ہے تو ڈراؤنی شکل والے, خطرناک شکل والے آن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر سوال ہوتا ہے من ربک وما دینک ومن نبیک. بلکہ قبر میں جانے سے پہلے ہی بچیوں یہ یاد رکھو کہ جب انسان نیک ہوتا ہے تو ملک الموت جب آتا ہے لینے کے لیے, روح نکالنے کے لیے, تو کیا ہوتا ہے, آسمان سے اتر رہے ہوتے ہیں ملائکہ. جو نیک بندہ ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, دیندار ہے, اعمال صالح کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا ہے, توحید والا بندہ ہے, جب آسمان سے فرشتے ہوتے ہیں اترتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, نورانی چہرے والے, سفید لباس والے فرشتے آ کر چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ملک الموت آن کے سیدھے دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ہماری روح کو بھی آسانی سے نکلوا دینا کہ اے مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اللہ کی رضامندی والے کام کرنے والی, اللہ کو خوش رکھنے والی, نمازوں کی پابند, نیک اعمال کرنے والی, سچ بولنے والی, ماں باپ کی فرما بردار, کبھی جھوٹ نہیں بھرا, پردے کی اپنے پردے سے, عصمت سے اپنی حفاظت کرنے والی مسلمان, نیک صالحہ, نیک صالح انسان اس کی دائیں طرف آن کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح, چل اللہ کی رضامندی کی طرف چل, اللہ تجھ سے راضی اور تو بھی اللہ سے راضی,
تو اللہ سے راضی تھی، اب اللہ بھی تجھ کو راضی کر دے گا. کہاں کرے گا راضی؟ کیسے کرے گا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ تجھ کو داخل کرے گا جنت میں، جنتی لوگوں کے ساتھ تیرا داخلہ ہوگا اور تو وہاں رہے گا. کہاں ہیں ہم؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہمیشہ دنیا میں ہی مشغول رہتے. میرے بچے ہیں نا، نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، باجی کیا کروں، گھر میں کام اتنے ہیں، فیملی ساتھ ہے نا، اپنی ساس اور اپنی نندوں اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتی ہوں نا، ٹائم ہی نہیں ملتا کہ قرآن پڑھوں یا نماز کی تلاوت، نماز پڑھوں یا قرآن کی تلاوت کروں. یہی بہانے ہوتے ہیں نا ہمارے. یا کبھی کہہ دیتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں، اب جب نہائیں گے تو نماز پڑھیں گے، یہی ہے. یا کبھی کہہ دیتے ہیں اتنا کام ہے، زور کو میرے شوہر نے آنا ہوتا ہے، میرے بچوں نے آنا ہوتا ہے، کھانا مجھے پکانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اللہ میں تو کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اللہ کو بھی یہی جواب دیتے. ذرا غور تو کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ایک آنکھ کی بینائی کھینچ لے تو کون واپس دے گا؟ شوہر، باپ، بیٹا، بھائی، کوئی واپس کر دے گا اس کو؟ آج تو تم دیکھ رہے ہو قسمہ پرسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، نفسا نفسی کا عالم ہے. اگر باپ بیمار ہے تو بیٹے نہیں پوچھ رہے، اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی نہیں پوچھ رہی، بیوی بیمار ہے تو شوہر نہیں پوچھتا. آن کا تھوڑا بہت دے دیتا اور خلاص صلی اللہ خیر صلی اللہ، ہے کہ نہیں؟ اس طرح نفسا نفسی کا عالم ہے. اور ہم سب کتنے غفلت میں ان کے واسطے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے واسطے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے واسطے ان کے کھانوں کی ڈشیں بنانے کے لیے کہ میں نے یہ بنانا ہے، میں نے وہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنے، شوہر کی فرما برداری کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ تم اس کے اندر غرق ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دو، عبادت میں غفلت کرنے لگو، نمازوں میں بے پرواہی کرنے لگو. تو اس وقت کیا ہوگا؟ جب قبر میں چلے جائیں گے کوئی آنکھ کے بچا لے گا؟ یا جس وقت موت آئے گی اور فرشتہ آن کر روح نکالے گا، دائیں طرف جب لوگ نیک بندہ جو ہوگا اس کے پاس آن کر ملک الموت بیٹھے گا تو آرام سے خوشی کے ساتھ اس کی روح کو نکالے گا، اور نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نیک انسان کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے. یہ ہے نا، اس سے پانی کا قطرہ نکلنے میں مشکل ہوگی؟ بولو مشکل ہوگی؟ ایسے نکلتا ہے، ایسے روح نکل جائے گی آرام سے. لیکن بد انسان کی روح جب ملک الموت کو دیکھتی ہے تو جسم میں چھپنے لگتی ہے. اس روح کو معلوم ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کبھی نہیں کی، اللہ کے لیے کبھی وقت نہیں نکالا، کبھی نماز میں میں نے اللہ کا ڈر، خشوع خضوع میری نماز میں نہیں آیا، میں اللہ کی نہیں تھی. روح کو پتا ہے تو کیا ہے، اندر اندر جسم میں چھپنے لگتی ہے، گھسنے لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض دفعہ تو وہ روح پیر کے انگوٹھے تک چلی جاتی ہے، چھپ کر اندر پیر کے گھٹنے تک چلی جاتی ہے. فرشتہ نکالتا ہے، نہیں نکلتی تو پھر ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ ڈال کر اس کو کھینچتا ہے. اور کہا اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے کھینچنے سے کہ وہ قیامت تک اس تکلیف کو نہیں بھولتا انسان. ایسے نکلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی کہ جیسے ایک درخت کانٹوں والا ہے، اس کے اوپر ململ کا دوپٹہ ڈال دیتے ہو اور وہ کانٹوں میں الجھ جاتا ہے، جب دوپٹے کو اٹھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ چھلنی ہو جاتا ہے. ایسے انسان کی روح ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، چھلنی ہو جاتی ہے. اور پھر قبر کا عذاب جو ہے وہ علیحدہ ہے. بے نمازی کی قبر میں 99 ازدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں. کتنے؟ 99. آپ کو معلوم ہے ازدہا کیا ہوتا ہے؟ سانپ تو بہت چھوٹی چیز ہے، ازدہا بہت بڑا ہوتا ہے، جس کے منہ ہوتے ہیں وہ انسان کے پورے جسم میں ایسے لپٹ جاتا ہے، بے نمازی کے جسم میں لپٹ جاتا ہے. اور پھر آپ کا عذاب علیحدہ ہے.
تو بتاؤ اس قبر کے اندر جب انسان کو دفنا کر آ جاتے ہیں لوگ تو وہاں پہ کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ بتاؤ نا، کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ کوئی کھڑکی ہوتی ہے؟ نہیں، نہ کھڑکی، نہ سوراخ، نہ امی، نہ ابو، نہ شوہر، نہ بھائی، نہ بیٹا، کوئی نہیں آتا مدد کے لیے۔ اس وقت میں نے ہی اس کے اندر عذاب میں رہنا ہے اور اس عذاب کو میں نے ہی بھگتنا ہے۔ تو جب قبر میں میرے کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا تو میں دنیا میں، دنیا کی غفلت میں، دنیا کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے واسطے میں نمازوں میں سستی کروں، میں قرآن پڑھنے کے لیے نہ جا سکوں، قرآن کی تلاوت کے لیے نہ جا سکوں، قرآن سیکھنے کے لیے نہ جا سکوں، تو میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے انسان کی۔ اٹھو، جاگ جاؤ، کوئی پتہ نہیں، اب قیامت آنے والی ہے، بہت نزدیک ہو گئی ہے قیامت۔ قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں نا، ہر وقت کوئی نہ کوئی نشانی جو اللہ کے رسول نے بشارتیں دی تھی وہ آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کب قیامت آ جائے، کب موت آ جائے، قیامت سے پہلے مجھ کو موت آ جائے تو مجھے حساب تو دینا ہوگا نا، حساب دینا ہوگا اللہ، کس کس چیز کا حساب دینا ہوگا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا حساب، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا حساب۔ ہم تو کر کے بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ یہ جو کرام کاتبین ہے، یعلمون ما تفعلون، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو یہ لکھ رہے ہیں۔ نیکیاں کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے، برائیاں کرتے ہو تو یہ لکھتا ہے۔ اور صبح کو فرشتے دو آتے ہیں، وہ عصر کے ٹائم اوپر چلے جاتے ہیں، جو عصر کو آتے ہیں وہ صبح چلے جاتے ہیں، جو صبح کو آتے ہیں وہ عصر کے ٹائم چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے۔ وہ اپنا رجسٹر لے جاتے ہیں اور رجسٹر آتا ہے۔ تو میں اور آپ جب سے پیدا ہوئے، کسی کی 50 سال، 60 سال، 40 سال، 45 سال، 30 سال، 25 سال، جس کی جتنی عمر ہے تو اتنے ہی رجسٹر بھی بن رہے ہوں گے نا۔ ایک دن کے کتنے؟ 4۔ وہ چلا جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے اپنے رجسٹر بھی لے جاتا ہوگا، اللہ عالم۔ لیکن رجسٹر پہ جمع ہو رہے ہیں، میں اور تم تو کر کے بھول گئے، نیکیاں تو بھول گئے، برائیاں کی ہیں تو وہ بھی بھول گئے، نہیں معلوم۔ لیکن اعمال نامے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا حال ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ لے تیرے اعمال نامے رکھے ہو، پڑھ لے۔ کہے گا اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، یہ برائی نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، یہ دیکھ تیرا اعمال نامہ لکھا ہوا پڑا ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ سب موجود ہے، دیکھ لے، پڑھ لے، کیا لکھا ہوا ہے، کیا موجود ہے، کیا تو نے کیا اور کیا نہیں کیا، سب اس میں موجود ہے۔ اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کبھی قیامت کے دن کو یاد کرو، کبھی قبر کو یاد کیا کرو، قبر کو مت بھولو کہ ہم سب نے مر کر قبر میں جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، جتنی بھی شوہر چاہنے والا ہو اپنی بیوی کو، جتنا بھی بیٹا چاہنے والا ہو اپنی ماں کو، یا ماں چاہنے والی ہو اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، یا باپ چاہنے والا ہو اپنی اولاد کو، بہن کو چاہنے والا ہو، جتنا بھی، کبھی بھی دیکھا ہے کسی کی موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں آج کی رات اس کو رہنے دو۔ کہا کسی نے آج کی رات بس رہنے دو، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے دو، میرے دل کی بھڑاس نکالنے دو، مجھے پیار سے محبت سے اس کو دیکھنے دو، صبح لے جانا یا 2 دن کے بعد لے جانا۔ نہیں، بہو بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، بھائی بھی، بہن بھی، سب کہتے ہیں لے جاؤ، لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ لے جاؤ، لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مردے کے جسم سے بدبو آنے لگے۔ آج کل کا تو وقت ایسا آ گیا کہ گھروں میں غسل بھی نہیں دیتی ہیں بہو بیٹیاں، بہنیں بھی نہیں دیتی ہیں، اب تو مغسلے بن گئے، ادھر ہی غسل دیا جاتا ہے۔ پہلے تو پھر بھی کسی مردے کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو گھروں میں رکھ کر نہلا لیا کرتے تھے، کفنا دیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اللہ کا ڈر رہتا تھا، لیکن آج وہ بھی نہیں ہے، فوراً باہر کرو۔ تو بتاؤ، ہمیشہ یاد رکھیں اپنی اور میری موت کو، ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اللہ کا ڈر رکھیں، اللہ کا خوف رکھیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔
کہا ہے میرے نبی آپ کے بعد ایسے ناخلق لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسے کمینے رذیل لوگ پیدا ہو جائیں گے، اضاعوا الصلاۃ، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے لگیں گے۔ آج وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی تھی اپنے نبی کو، کہا نمازوں کو ضائع کرنے لگیں گے۔ آج ہمارے بیٹے نمازیں نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، سستیاں اور غفلتوں سے پڑھتے ہیں۔ شوہر اور بھائی ہیں تو نمازیں نہیں پڑھتے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ مائیں بھی نمازیں نہیں پڑھتی، سوئی پڑی رہتی ہیں، اور جب ٹائم چلا جاتا ہے تو نماز پڑھتی ہیں۔ خبردار، نمازوں کو وقت پر پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت پر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قیامت والے دن نور ہو جائے گی۔ جس دن قیامت والے دن اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، سورج جو ہے میرے سر کے اوپر پہنچا ہوا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو نماز کا پابند ہے وہ اپنے نور کے ساتھ، نماز کے نور کے ساتھ چل رہا ہوگا میدان محشر میں۔ کہا کہ کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، اس کی نماز قیامت والے دن نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، دلیل کی نجات بن جائے گی، اور اس کو جہنم سے بچا لے گی۔ اور جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس کے لیے کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لا نورا ولا برہانا ولا نجات یوم القیامہ، اس کے لیے نجات کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی برہان نہیں ہوگی، اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اور پتہ ہے سب سے بڑی چیز، بے نمازی کس کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، اس کا حشر نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بے نمازی کا۔ بچیوں کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا، اس کے ساتھ ان کا حشر نشر ہوگا۔ لیکن نمازیوں کا حشر نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ ہمارا حشر نشر ان کے ساتھ کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ماں باپ کے فرمانبردار ہیں، توحید والے ہیں، شرک سے بچنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا قیامت والے دن، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ حشر نشر ہوگا۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ عمر کا ساتھ نصیب نہ ہو؟ بولو، کس کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کا ساتھ نصیب نہ ہو؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ میں آپ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑی نہ ہو، اور آپ کے ہاتھ مبارک سے ہم کو جام کوثر نصیب نہ ہو؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ بولو، چاہتا ہے؟ چاہتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہوں، ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوں، اور ان کے ساتھ ہی ان کے ابو بکر بھی ہوں، ان کے ساتھ ہی عمر بھی ہوں، ان کے ساتھ ہی عثمان بھی ہوں، ان کے ساتھ ہی علی بھی ہوں۔ سب کے ساتھ ہمارا حشر نشر نمازیوں کا ہوگا، صدیقوں کے ساتھ، شہداؤں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ۔ اور یہ کتنے خوبصورت ساتھی ہوں گے، ہے نا؟ کتنے اچھے بیسٹ فرینڈ ہوں گے۔ آج جو ہم یہاں پر اپنے دوستوں کو بناتے ہیں نا بیسٹ فرینڈ، کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے، زبان کی باتیں ہیں، کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے۔ ذرا سی برائی دیکھ لیتی ہے، ذرا سا کچھ دیکھ لیتی ہے، فوراً تمہاری ہی بیسٹ فرینڈ جا کر تم کو ہی بدنام کر دیتی ہے، تمہارے ہی رازوں کو فاش کر دیتی ہے۔ لیکن ایک اللہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، ایک تمہارا رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تم ان کی بن کے رہی، ان کی اطاعت کی اور ان کے طریقوں پر چلی، ان کا اسوہ حسنہ اپنایا، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارا آئیڈیل جو تمہارا ساتھ دے گا اور کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آج یہ سب بیسٹ فرینڈ ہے، سب منہ کی ہیں، جو میری فلانی کزن ہے، میں تو جان سے زیادہ اس کو پیار کرتی ہوں، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، جی ہی نہیں سکتی۔ یہ ساری محبتیں جھوٹی محبتیں ہیں۔ محبت کرنی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے کرو، اور کسی سے محبت نہ کرو۔ اور یہی محبت جو ہے پائیدار محبت ہے، یہی محبت جو ہے کام آنے والی محبت ہے، یہی محبت جو ہے تم کو جنت کے دروازے تک لے جائے گی۔
اور اسی کی محبت کے ساتھ ساتھ ہی تم نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. کیا سب سے پہلے میں جنت میں داخل. صحابہ بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے, یا رسول اللہ تو پھر ہم کب داخل ہوں گے, آپ تو پہلے چلے جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. جب میں کنڈا کھٹکھٹاؤں گا تو داروغہ جنت کہے گا کون, من انتا, کہیں گے انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. اتنا سن کر فوراً داروغہ جنت کا دروازہ کھول دے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ لبیک اہلاً و سہلاً. یہی مجھے حکم دیا گیا تھا کہ جب تک میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے, جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے. صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہلے چلے جائیں گے تو ہم کب جائیں گے, ہم کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے ہی میں جنت میں داخل ہوں گا میرے ساتھ ہی میری امت بھی جنت میں داخل ہوگی, یعنی میں اور آپ بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ. ہم سب ساتھ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. لیکن کس وقت؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ سوتے سوتے مل جائے گی, جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کھوتے کھوتے مل جائے گی, جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ جھوٹے بولتے بولتے مل جائے گی, جھوٹ بولتے رہے, حرام کاریاں کرتے رہے تو جنت مل جائے گی, بے پردہ پھرتے رہے تو جنت مل جائے گی, ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے تو جنت مل جائے گی. نہیں, جدوجہد کرنی کرے گی, اپنی جان کو قربان دینا پڑے گا, اپنی خواہشوں کو مارنا پڑے گا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, کہا ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کرنے لگیں گے اور اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑ جائیں گے, جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. کبھی نہیں دیکھا کہ یہ حدیث میں ہے, یہ سنت ہے, یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, رات کو فلم دیکھ رہے ہیں, صبح کو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, جوال کے اندر بیٹھے ہیں موویاں دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, جنت ایسے مل جائے گی؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, ضرور موبائل سے منہ موڑنا پڑے گا, یہ رسائل, یہ کزنوں سے محبت, یہ بیسٹ فرینڈ, یہ سب کچھ چھوڑنے پڑیں گے. دین کے لیے دینداروں سے محبت کرنی پڑے گی, دینداروں کے گھر, دینداروں کے پاس, عالموں کے پاس جانا پڑے گا, ان سے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. پھر جب عمل کرو گے تو پھر جنت ملے گی. فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑ جائیں گے, نمازوں کو ضائع کرنے لگے. سوف یلقون غیا, اللہ تعالیٰ ان کو غی میں ڈالے گا. آج سن لو غی بھی کیا ہے. غی کیا ہے؟ اہل تفاسیر لکھتے ہیں غی جو ہے, دنیا میں جو لوگ زنا کرتے تھے, مرد و عورت جو زنا کرتے تھے, پتہ ہے نا زنا کس کو کہتے ہیں بچیوں, ہے نا, زنا جو کرتے تھے غیر مردوں سے عورتیں ملا کرتی تھی, اور جو کام میاں بیوی کے ہوتے ہیں وہ نامحرموں سے کیا کرتے تھے, تو ان کی شرمگاہوں کو اللہ قیامت والے دن جلائے گا, آگ میں تپائے گا. اور جب ان کی شرمگاہیں تپیں گی, جلیں گی, تو اس میں سے خون اور پیپ نکلے گا. اور پھر اس خون اور پیپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نالیاں بنائی ہیں, اور نالی کے اندر سے گزر کر ایک کنویں کے اندر گرے گا. اب یہ غی ہے, یہ جو گن جا رہا ہے نا زانیوں کا, خون اور پیپ اس کنویں کے اندر جا رہا ہے, تو اب اس کو غی کہتے ہیں. اس کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں, جو اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑتے ہیں, کبھی نماز پڑھی نہ پڑھی, جو میرے دل نے کہا وہ کیا, جو میری مرضی ہوئی وہ کیا, نہیں دیکھا یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے, یہ سنت ہے نہیں ہے, بس جو میرا دل چاہا وہ میں نے کیا. ٹھیک ہے, یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے. لیکن نا امید مت ہو, تمہارا اللہ نا امید نہیں کرنا چاہتا, آپ کو نا امید ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہتا, بلکہ کیا چاہتا ہے, آگے دعوت دیتا ہے, الا من تاب, مگر جس نے توبہ کی. کتنا پیارا کلام, الا من تاب, مگر جس نے توبہ کی. کیسے توبہ کی؟ جھوٹ سے توبہ کی, زنا سے توبہ کی, ربا سے توبہ کی, رشوت سے توبہ کی, ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کی, شرک سے توبہ کی, توحید کو سمجھا, نماز کی پابندی کی, نماز کو وقتوں پر پڑھا, نماز کہ اب میں ضائع نہیں کروں گا, توبہ کی کہ اب میں نماز کو ضائع نہیں کروں گی بلکہ وقت پر پڑھوں. الا من تاب وآمن, اور ایمان لے آیا, جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس پر ایمان لے. آج سن لیا ہے نا,
میں اور آپ سن رہے ہیں، اللہ میری زبان میں اتنا اثر دے کہ ان سب بچیوں کے دلوں تک میری بات پہنچ جائے، اور یہ سب دائرہ سے میں ان کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے لگے، اور ان کی ماں کو بھی توفیق دے کہ یہ اپنی بچیوں کا ساتھ دیں، تاکہ ہمیشہ یاد رکھو آج ہم اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں گے تو کل ہم مر جائیں گے تو یہ ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر ہم نے دین ان کو نہیں سکھایا تو کوئی بچہ ہمارے لیے صدقہ بھی نہیں دے گا، کوئی ہمارے لیے نماز بھی نہیں پڑھے گا، کوئی ہمارے لیے دعا بھی ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگے گا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو سکھایا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج اگر ہم سکھائیں گے تو کل ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ بن جائیں گی، صدقہ جاریہ بن جائیں گی، ہاتھ اٹھا کر دعا تو کریں گی کم از کم کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے۔ الا من تاب وآمن، اور ایمان لے آیا۔ آپ ایمان لے آئے، آج سن رہے ہیں الحمدللہ، شاید ماشاءاللہ آپ سب سنتے چلے آئے ہو، اسلام والے ہو، مسلمان بہنیں ہو، ظاہر بات ہے کبھی نہ کبھی تو درس سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ بچیاں ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، سب پڑھتی آئی ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، تفسیریں بھی پڑھی ہیں، اسلامیات بھی پڑھی ہے، سب پڑھا ہے الحمدللہ۔ اللہ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے، انسان نے پڑھا بھی ہوتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ وآمنا، آج سن لیا، ایمان لے آؤ، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرنے لگ جاؤ۔ جتنی بھی برائیاں ہیں اب وعدہ کر لو اور کہو کہ میں ان سب کو بولو چھوڑ دوں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کروں گی، نیک اعمال کروں گی، جو ماں باپ کا نافرمانی، وعمل صالحا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچے، جھوٹ سے بچے، سچ بولے ہمیشہ، وقت کی پابندی کرے، نماز پڑھے، بری خواہشیں جو میرے دل کے اندر کروٹ لیتی رہتی، فلانی دوست تو ایسی ہے، اس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے، فلانی ایسی ہے، وہ تو بے پردہ پھرتی ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تو اس کو پکڑتا نہیں، ابھی نہیں پکڑ رہا لیکن پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ جو ہیں وہ تو اتنے شرک کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، اللہ نے تو ان کو پکڑا نہیں، ہاں نہیں پکڑا، اللہ نے ان کو ڈھیل کی ہوئی ہے، آپ کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ آپ مزاروں پہ نہیں جاتے، آپ شرک و بدعت نہیں کرتے، ہدایت دی ہوئی ہے، تو اس کو میں غنیمت جانوں اور وعمل صالحا، نیک اعمال کروں، فاولئک يدخلون الجنہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہاں داخل کرے گا؟ جو توبہ کر لیں گے جنت میں داخل کرے گا۔ ولا يظلمون شيئا، اور ان کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ اے بشرا، اے خدیجہ، 20 سال تم نے ایسے ہی گزار دیے تھے گناہوں میں، تو کیوں گزارے تھے؟ میں نے تجھ کو پہلے پکڑنا ہے، سزا دینی ہے، ایسے کہے گا؟ نہیں، بلکہ فوراً اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جتنی بھی برائیاں 20 سال کی ہیں نا، 25 سال 30 سال جتنی بھی برائیاں کی ہیں، سستیاں کی ہیں، غفلتیں کی ہیں، جو بھی کچھ کیا ہے، ایک دفعہ بیٹھ کر توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ولا یظلمون شیئا، جنات عدن التی وعد الرحمن، اس جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس رحمان نے کہ جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، جس کے اندر شراب کی نہر ہے، جس کے اندر شہد کی نہر ہے، جس کے اندر دودھ کی نہر ہے، جس کے اندر میٹھے میٹھے پانی کی نہر ہے، وہ پانی جو نہر کی طرح ہے لیکن اس میں سے بدبو نہیں آ رہی، وہ دودھ کبھی سڑتا نہیں، کبھی بھپکا نہیں آتا، شہد کی نہر ہے، سبحان اللہ، اس جنت میں آپ کو ہم سب کو داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عامل بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور نمازوں کا پابند بنا دے، نمازوں میں جو سستیاں اور غفلتیں ہم کرتے ہیں ان کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توحید کی سمجھ دے، شرک سے بچائے، اور ہم سب کو دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی؟